تے صفا مروا نے اللہ نے گھر کی نشانیاں کیویں آئیاں تے حج کیویں فرض ہویا اج دا موضوع ہے لیکن توجہ میرا کریا کہ ایتھے پیچھے بیٹھو نا مہربانی کرو کہ آ تاکہ تسی نیڑے آ لو تے تسی کوئی تھکے بابے جے کے بیٹھے نے تے تھانوں کوئی زیادہ تھکاوٹ یہ کیا مہربانی کرو جڑے پیچھے ہونا پیچھے ہی بیٹھنا جڑے اگے ہونا اگے آ کے بیٹھنا کہ اگے بیٹھنے والے نوں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے بولو ایک بار سبحان اللہ ہن توجہ آجو بابے مان لیا کرو یار جڑا مان لوے وہ بھی چنگا ہوتا ہے مان لینا والا بھی چنگا ہوتا ہے مہربانی فرماؤ بڑی مہربانی ہے تمہاری درود پڑھو سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جڑے بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے تے میری ذات تے درود پڑھنا بھول جائے قیامت کے دن جنت کا رستہ بھول جائے گا درود پڑھن دے بے شمار فضائل تے بڑے فائدے ہیں وہ میرے نبی تے درود اللہ پڑھتا ہے وہ فرشتے پڑھتے ہیں تینوں حکم دیتا گیا تو پڑھن تو کنجوسی کیوں کرتا ہے بڑے بڑے درود میرے نبی تے سارے پڑھو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ میں اپنے حسب عادت پہلی گل کرنی ہے اس نبی دی جدے لئی اللہ نے کائنات بنائی ہے سبحان اللہ پہلی گل ہن توجہ کریا جے میں کوشش کراں گا تانوں سمجھا کے جاواں اگے اپنے موضوع پر لاواں پچھلے جمعے تے بھی میں اپنا موضوع چھڈ گیا لیکن اس دفعہ میری کوشش ہے کہ میں ہر پاسے ایک گل کر کے اپنا موضوع بولاں دساں لوکاں نوں اللہ دا گھر کعبہ کی ہے خانہ کعبہ کی ہے میں تانوں یہ دساں توجہ میرا کریا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کعبے دا طواف فتح مکہ کے موقع تے میرے نبی دے نال 10,000 صحابہ نے حضور کعبے دا طواف پہ کرتے نے طواف کردیاں نا رش بڑا سی تے فضالہ بن عمر کافراں دا نوجوان ہے انہیں کیا رش بڑا ہے ہوے نا تے محمد نوں قتل نہ کر دیاں معذلہ آنے رش بڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آج معذلہ قتل نہ کر دیا پتہ بھی کسی نو نہیں لگنا یہ میرے نبی کی طواف پہ کرتے ہیں 10,000 صحابہ بھی نال نے فتح مکہ ہے اے فضالہ بن عمر اے دی آیا چھری دے کولے اے آیا میرے نبی دے نال طواف لگ دیا کرن جدوں این میرے نبی دے برابر آیا تے چھری کٹی میرے نبی نو مارن واسطے اینے چھری کٹی تے مصطفیٰ دی نگاہ وچ پے گئی سمجھ آئی نا میرے نبی دی نگاہ ایدیاں نگاہ میں پئی تے ہاتھ میں کمبن لگ پے میرے نبی نے جد اللہ والا ہاتھ دے سینے تے رکھ لیا میرے نبی نے اپنا سجا اکھنا ایدے سینے تے رکھیا چھاتی تے رکھیا نہیں میں تھوڑا جا تینوں مزید سمجھا دینا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ پیر شرک پوری شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے نے تے آپ دے کول ایک مرید آ گیا تے آ کے کہنے لگا حضور کا میرا بیٹا ہے تے نام ہے فتح محمد یہ میرا بیٹا ہے یہ نام ہے فتح محمد قرآن دا حافظ ہے تے نماز نہیں پڑھتا توجہ ہے حضور میرا بیٹا ہے نام فتح محمد ہے تے حضور نماز نہیں پڑھتا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بچے وال دیکھ کے فرمایا بیٹا فتح محمد آتا ہے حضور حکم آپ نے فرمایا پترا نماز کیوں نہیں پڑھتا آتا ہے حضور میں نماز پڑھن جانا پر میرا نماز دل نہیں لگتا سمجھ آ رہی آج بندے کو نماز پڑھانا بہت مجھے مسیحتے دل ہی نہیں لگتا میرے نبی نے دینے تک فرما چھڑیا کہ مسجد مومن واسطے مسجد جڑی ہے منافق واسطے مسجد قید خانہ ہے ایک پنجرا ہے اور مومن کا دل مسجد چینج لگتا ہے جویں مچھلی کا دل پانی چ لگ جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں میں ایک اور گل کرنا بندہ اندر کی مسیحتے آئیے دل نہیں لگتا نماز پڑھن نو دل نہیں کرتا میں ایک گل تینوں دساں میں ادھی رات دا وقت ہوئے تے کسی بندے نوں بیٹے فون کراں میں چودھری میری گل سن جا جے اون دی نظریں وچ میری اہمیت ہوئی نا تے او ضرور آئے گا جے اہمیت نہ ہوئی تے اونے آنا نہیں نا جے اہمیت ہوئی تے ضرور آئے گا نا جے رب دی جے تیریاں نظریں وچ کو خالق دی نماز دی اہمیت ہے وے نا آپ دے کول ایک مرید آ گیا میاں شیر محمد دے کول آگے کہنے لگا حضور میں نماز پڑھنا تے میرا نماز دل نہیں لگتا برے خیالات ہوندے نے دل ہی نہیں لگتا آپ فرمان لگے بیلیا تو تے ڈبل ثواب پہ لینا ہے پڑھتا تے ہے نا آندا حضور پڑھنا وا پر دل نہیں لگتا نماز دے اندر برے خیالات ہوندے نے آگے فرمان تو ڈبل ثواب پہ لینا ہے آندا حضور کس طرح مینوں خیالات ہوندے نے دل ہی نہیں لگتا مسجد دے اندر آپ نے فرمایا تیرا دل نہیں لگتا پھر بھی تو رب دا ہے
تیرا دل نہیں لگتا پھر بھی تو رب دے گھر جا کے رب دی نماز پڑھنا معلوم ہوا تینوں جڑا نماز پڑھے تے اونوں نماز چاہے مزہ تے سرور اونے تے اپنے مزے دی خاطر پڑھنی ہے نا تیرا دل بھی نہیں لگتا تو بغیر مزے تو پھر بھی رب دی خاطر پہ پڑھنا ہے تینوں ڈبل ثواب پہ ملتا ہے سبحان اللہ میاں شیر محمد دے کول آپ دے کول مرید آیا تے کہنے لگا حضور فتح محمد دا نام ہے قرآن دا حافظ ہے مینوں آنا نماز پڑھتے حضور میرا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا آپ تو کہنے لگے بیٹا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتا آتا حضور میرا نماز دل نہیں لگتا حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ہاتھ دی ایک انگلی نہ اس لڑکے دے دل تے چھاتی تے رکھی تے آپ نے فرمایا جا اج تو بعد یہ چھڈے گا ہی نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا اج تو بعد ہی چھڈے گا توجہ کریں ولی کی ایک انگلی بندے دے دل تے آوے تے وہ نماز نہیں چھڑدا تے جدے سینے تے محمد دا ید اللہ والا ہاتھ آ گیا سبحان اللہ گل یاد ہے میرے نبی نے نا حضرت فضالہ بن عمر اودے سینے تے ہاتھ رکھیا چھری ڈگ پئی میرے نبی دے قدمی ڈگ پیا دا سونا کلمہ پڑھا دے کائنات دے نبی نے فرمایا تو معجزہ ہی ویکھ لے مارن کے آیا سے معجزہ ویکھ لے کوئی چاند توڑا کوئی سورج موڑا درود پڑھیے درود پڑھیے بھائی سارے توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جے تو کمے تے کوئی معجزہ وکھاواں کوئی چاند توڑ کے وکھاواں سورج موڑ کے وکھاواں جے تو کمے پتھراں نوں کلمہ پڑھا کے وکھاواں جے تو کمے پتھر پانی دے تیرا کے وکھاواں جے تو کمے تے کنکریاں نوں کلمہ پڑھا کے وکھاواں کوئی درخت توڑ کے وکھاواں آندا کملی والے عباس محمد دا چہرہ ویکھیا کافی ہے سبحان اللہ آندا سونا کافی ہے کلمہ پڑھا دے قدمی ڈگا میرے نبی نے نا کلمہ پڑھا گل اگے جے ہن توجہ کریا جے کائنات دے نبی نے انہوں پڑھایا کلمہ پڑھ کے نا اے مکے تو حرم تو باہر نکلیا کعبۃ اللہ دے باہر مکے دی گلی دے اندر چڑیا جا رہا ہے تے اگے عورت دی بڑی سونی تے نوجوان ہے اے فضالہ اس عورت دا عاشق ہے کہ چپ اے فضالہ اس عورت دا عاشق ہے میرے نبی کو کلمہ پڑھیا باہر نکلیا مکے دی گلی دے اندر اگے عورت میں ہوندی ہے فضالہ دا عاشق ہے اے گلیاں وچ کھلو کے روز اس لڑکی دی راہاں تکدا ہے اس کڑی دی راہاں ویکھدا رہندا ہے اے روز اوتھے ہی کھڑا رہندا ہے اج بازار جا رہا ہے تے اگے وہ لڑکی آ رہی ہے فضالہ نے اس لڑکی نو ویکھیا تے گردن جھک گئی سبحان اللہ توجہ ہے میرے گردن دی جھک گئی ہر اے لڑکی قریب آ کے بول کے کہنے لگی فضالہ رک جا حضرت فضالہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹھہر گئے گردن جھکی ہے فرمان لگے کی گل ہے اے لڑکی بول کے کہنے لگی اگے میریاں راہاں تکدا سے تے میں تینوں ویندی نہیں سا اج میں ویندی ہاں تے تو میرے ہل نہیں ویندا اے فضالہ بن عمر گردن جھکی ہے بول کے فرمان لگے چپ کر تے چلی جا تینوں نہیں پتہ اج محمد دا مکھ ویکھایا سبحان اللہ آپ فرمان لگے تینوں نہیں پتہ کہ تیریاں راہاں ویکھدا سا تینوں ویکھن نوں ترسدا سا اج تیری لوڑ ختم ہو گئی تینوں نہیں پتہ اج محمد دا چہرہ وجہ اللہ ویکھایا کائنات دے نبی علیہ السلام نہیں ایک گل اور ایک اور گل کرنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے سونے نبی بولیے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے سونے نبی نے مصر دی عورتاں زلیخا نو تانا ماریا کہ غلام تے عاشق ہو گئی ہیں توجہ ہے میرے توجہ سمجھ آ رہی مصر دی عورتاں تانا پیاں مار دیا نے غلام تے نوکر تے عاشق ہو گئی ہیں حضرت زلیخا پاک فرمان لگیا او گل نہ کرو ایک بار ویکھو تے صحیح سبحان اللہ ویکھو تے صحیح او بول کے کہنے لگیاں بخا انہیں سیب دیتے جھوریاں دیتیاں گل پوری نہیں کرنی میں اگے کچھ کہنا چاہنا انہیں جھوریاں دیتیاں سیب دیتے یوسف علیہ السلام کو آگے عرض کرتی اللہ کے نبی گزریا جے پر چہرے تو پورا کونڈ نہ چکیا جے سونے سے نہ اللہ دے نبی کونڈ نہ پورا کونڈ نہ چکیا جے تھوڑی دی جھلک بکھایا جے حضرت یوسف علیہ السلام کولوں دی گزرے تھوڑا جہا حجاب سرکایا انہاں لڑکیاں دی نظر پئی نا یوسف نبی تے سونے نبی نے انگلیاں کٹ لیاں انگلیاں کٹا لائی دیا ہونا اپنی انگلیاں کٹ بیٹھیاں کتھے یوسف ہوئے کتھے یوسف ہے جہاں حسن دیکھ کے مصر دیا عورتاں انگلیاں کٹ لیندیاں نے انگلیاں دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندے نے کتھے میرے نبی دا حسن ہے
اللہ نے حسن ہی بڑا عطا کیتا پر بہتر نہیں. میں پچھلے جمعے تے موضوع چھڈیا دو گلاں اودے تے کرنا بندے ہونے والے نے. میں پچھلے جمعے دا جڑا موضوع سی نا حقوق ہمسایا کی موضوع سی سانو چسکے دار تقریراں دے نال نال سانو یہ گلاں بھی کرنیاں چاہیدیاں نے تاکہ شاید کہ ایک بھی بندہ عمل کر جائے نا پورا مجمع اللہ پاک کو قبولیت دے جاتا ہے. ہمسایا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے کول ایک صحابی آ گیا کہ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جڑی عورت ہے نا سونے نمازاں بڑیاں پڑھدی ہے روزے بڑے رکھدی ہے نفلی روزے رکھدی ہے حجاں تے زکاتاں تے صدقے تے خیراتاں بڑیاں دیندی ہے پر کملی والے اودے جڑے ہمسائے نے اودے تو بڑے تنگ نے. کائنات نبی نے فرمایا ہیا فی النار یہ عورت جہنم جائے گی. میں تینوں دساں ہمسایا کہ اج تے اسی گوانڈی نو چنگا ہی نہیں نہ سمجھدے بلانا ہی نہیں پسند کرتے. غلطی نال بیچارہ غریب ہوئے تے غریب تے انہوں رب نے بنایا اسی تے ٹھنڈے مارتے ہیں. اگر انسانیت ختم ہو گئی اسی نا دے مسلمان رہ گیا ساڈے وچوں بھائی چارہ محبت اخوت سب کچھ ختم ہو گیا ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں کملی والیا نمازاں پڑھدی ہے روزے رکھدی ہے حجاں زکاتاں صدقے تے خیراتاں دیندی ہے پر کملی والیا او دے گوانڈی او دے تو ہمسائے بڑے تنگ نے. کائنات دے نبی نے فرمایا ہیا فی النار عورت جہنم جائے گی. میرے نبی دی بارگاہ پھر بولے صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والیا فلاں جگہ تے ایک عورت ہے وہ نمازاں صرف فرض پڑھدی ہے سونیا نفلی نہیں پڑھ سکتی روزے صرف فرض ادا کر دیے. کملی والے نفلی روزے نہیں رکھتی. کملی والے حج تے زکاتاں استطاعت کے مطابق صدقے تے خیراتاں بھی بہت کم کر دیے پر کملی والے جڑے ہمسائے نے نا اودے تے بڑے خوش نے. کائنات دے نبی مسکرائے میرے نبی نے فرمایا ہیا فی الجنہ اے عورت او ہے جڑی جنت جائے گی. میرا ویر اپنے ہمسایہ نو تنگ نہ کریا کر. کائنات دے نبی دے کول ایک صحابی آ گئے میں شاید بولدا رہاں تے اسے موضوع تے صرف ہمسائے دے کو گھنٹہ بول جاواں لیکن نہیں میں دو جملے مزید بولنا چاہنا. کائنات دے نبی دے کول ایک صحابی آ گئے تے آ کے عرض کرتے نے کملی والا میرا جڑا ہمسایہ ہے نا سونیا مینوں بڑا تنگ کردا ہے تے میں اس کو تنگ ہو گیا. کائنات دے نبی نے انہوں فرمایا جا اپنا سامان کٹ تے بوئے تو باہر بازار رکھ لے. توجہ ہے میرے نبی نے فرمایا سامان کٹ تے بازار رکھ لے. صحابی رسول آیا آ کے میرے نبی دے حکم دے مطابق سامان کڈیا تے بازار رکھ لیا. ہن کائنات دے نبی کافی سارے دن گزر گئے لوگ گزرتے انہوں پوچھتے رہے کی گل ہے سامان گھروں باہر کڈ کے کیوں رکھے. وہ بول کے کہنے لگا میرا گوانڈی مینوں تنگ بڑا کردا ہے تے میرے نبی دا حکم ہے سامان باہر کڈ لے ازالہ ہو جائے گا. انہوں جیڑا بھی لنگدا انہوں لعنت پوندا تینوں حیا نہیں ہوندا اپنے ہمسائے نوں تنگ کرنا ہے. کچھ دن گزرے وہ جیڑا سی نا انہوں تکلیف ہوئی ہر بندہ انہوں لعنت پیا پوندا. میرے نبی دے کول آ گیا آندا کملی والے اج تو بعد اینو تنگ نہیں کرتا پر حکم دیو اینو کو سامان اندر رکھ لے. میرے نبی نے انہوں بلایا قریب آ گیا. کائنات دے نبی نے فرمایا ہن اس طرح کر سامان اندر رکھ لے. یا رسول اللہ کس طرح. میرے نبی نے فرمایا میرے کول آیا سی معافی منگیا ہے ہن تیری شکایت دا ازالہ ہو گیا ہے اج تو بعد تیرا ہمسایہ تینوں کبھی تنگ نہیں کرے گا. کائنات نبی نے کس طرح میرے نبی نے لوگوں نے سمجھایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کول بیٹھے نے فرمایا عائشہ کا حکم فرما تیرے کول کو ہمسایہ دا بچہ آ جائے نا یا رسول اللہ. پھر میرے نبی نے فرمایا کچھ نہ کچھ دے ہاتھ رکھ دیا کر. یا رسول اللہ کیوں. میرے نبی نے فرمایا بچے کو کچھ دیو گے نا وہ خوش ہوئے گا وہ گھر جائے گا انہوں خوش ویکھ کے اودے ماں پیو خوش ہون گے. جو اودے ماں پیو خوش ہو گیا تو محمد خوش ہوئے گا رب راضی ہوئے گا. کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر آقا حکم فرمایا جو سالن پکایا کرنا پہ شوربہ تھوڑا جا زیادہ پا لیا کر. یا رسول اللہ کیوں. میرے نبی نے فرمایا تو گوشت پکاؤ شوربہ زیادہ پاؤ اودے نال اپنے ہمسائے دی خبرگیری کریا کرو. ہو سکتا ہے کہ تسی رج کے کھا لو تہاڈا ہمسایہ بھوکا سو جائے تے رب ناراض ہو جائے. میرا ویر کائنات نبی نے فرمایا اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں اس تو بھڑا بندہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ کون. میرے نبی نے فرمایا جڑا خود تے پیٹ بھر کے کھائے تے انہاں ہمسایہ بھوکا سو جائے. اسی کتنا پتہ کرنے ہیں نہیں کرتے پتا. میرا ویر کوشش کر کائنات دے نبی دی تعلیمات تے عمل کر. کوشش کر میرے نبی دے فرمانات تے عمل کر. کوشش کر اس طرح دی زندگی گزار. میرے نبی دی آمد تو پہلے کون کسے نوں جاندا سی وہ تکے پیندے سن لوگاں دی منڈیاں چ بولیاں لگدیاں سن لوگاں نوں ہر پاسے ذلت تے رسوائی ہوندی سی. میرے نبی نے آ کے رشتہ نوں عزت دے مقام دے چھڈیا. میرے نبی دے احکامات تے عمل کر سیرت تے عمل کر. جدوں تو نبی دے احکامات تے عمل کرے گا تیری دنیا بھی بہتر قبر بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. ان اول بیت بنی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سب تو پہلا جڑا زمین تے گھر بنیا ہے اللہ دا گھر کعبہ ہے. سبحان اللہ.
میں اگے تھوڑا جا کے تے پھر پیچھے آنا، توجہ میرے نال کریا جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہن پڑھے لکھے بندے توجہ کریا جے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی مدینے گئے، میرے نبی مدینے جا کے، ہن کیڑی گل میں دسنی ہے کسے نہیں دسی ہونی، میرے نبی مدینے گئے، مدینے جا کے 17 مہینے میرے نبی بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے۔ توجہ ہے قبلہ ہو سی پہلے قبلہ ہو 17 مہینے میرے نبی تقریباً 17 مہینے بیت المقدس وال میرے نبی منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے۔ جڑے یہودی سن دی انہاں میرے نبی نو تانا ماریا کہ اللہ دے 1.25 لاکھ نبی بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے نے، لہذا کعبہ نہیں بیت المقدس افضل ہے۔ توجہ ہے بیت المقدس افضل ہے تے بیت المقدس سب تو پہلے بنیا، کائنات دے نبی نے فرمایا لوگوں نہیں، سب تو پہلے اللہ دا گھر کعبہ بنیا جے۔ میں دساں کدوں بنیا کعبہ؟ کعبہ کدوں بنیا؟ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تے اللہ دے بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، جنہاں نے آپ کی مدد کی تھی، جن اپنی مدد کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، لیکن کعبہ کدو بنیا؟ جدو آدم بھی نہیں سی۔ میں دسنا آدم علیہ السلام نہیں سن، کعبہ ادو بنیا اللہ نے جدو زمین آسمان چند سورج کے ستارے نو پیدا کیتا نا، پھر اللہ نے آسمان تے کعبہ بنایا جہدا نام ہے بیت المعمور۔ توجہ ہے میرا، آسمانی کعبہ جڑا ہے بیت المعمور، معراج دی راتی میرے نبی نے جتھے فرشتیاں نو امامت کرائی سی بیت المعمور، میرے اللہ نے پہلے وہ بنایا نا کہ جڑے زمین تے رہن والے فرشتے سناس کرتے نے رب العالمین وہ طواف کر کے تیرے تو برکتاں حاصل کرتے نے، اللہ مولا تیرے کعبے تو تیرے گھر تو جڑا آسماناں دے وے اودے تو برکتاں لیندے نے، مولا سی زمین تے ساڈے لیے نہیں کو بنا۔ توجہ ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آسمان سے بیت المعمور ہے، زمین تے بھی کوئی کعبہ بنا جہاں طواف اسی کریے۔ زمین والے فرشتے عرض کی تھی، اللہ نے قبول کر لی انہوں دی دعا، اللہ نے حکم دیتا فرشتو یا اللہ حکم فرمایا جڑا بیت المعمور ہے نا آسمانی کعبہ، مولا حکم فرمایا اون دے عین مد مقابل زمین تے بھی ایک کعبہ بناؤ جنوں بیت اللہ کہا جائے گا۔ پھر فرشتیاں نے اتنے کعبہ بنایا، توجہ میرا کریے، فرشتے اتنے کعبہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین تو آن تو 200 سال پہلے اللہ نے نوری فرشتے زمین تے پہلا کعبہ بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کعبہ بنیا جدو حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے نا، آدم علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا، آدم مولا حکم فرمایا جڑا کعبہ ہے نا جڑا فرشتیاں بنایا ہے ان دی دوبارہ تعمیر کر۔ توجہ ہے دوبارہ تعمیر کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تعمیر شروع کی تھی کعبے کی تعمیر، فرشتے آپ کی مدد پہ کرتے ہیں۔ لکھیا جاتا ہے بے شمار کتابوں کے اندر لکھیا ہے کہ او پتھر وزنی فرشتے چوکے لے ہوتے سن جیڑا 30 بندے دنیا تے مل کے چکن تے نہیں چکیا جاتا، فرشتے چوکے لے ہوتے سن۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے ہو کے جیڑا اج بھی اوتھے مقام ابراہیم تے موجود ہے اونتے اوتے کھڑے ہو کے حضرت حضرت آدم علیہ السلام وہ بناؤندے نے پہ کعبہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام تک بنایا کعبہ طوفان نوح تک باقی رہا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم تے طوفان آیا نا کعبہ آسمانہ وال اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نا، اللہ نے حکم دیتا میرا خلیل مولا حکم، اللہ نے فرمایا کعبہ تعمیر کر۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال مل کے نا وہ جڑا پتھر پیا نا مقام ابراہیم تے اس دے اوتے کھڑے ہو کے اللہ دے نبی کعبہ پہ تعمیر کرتے نے۔ 30 فرشتے 30 اللہ دے نوری فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مدد پہ کرتے نے، نالے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کیتا تعمیر۔ اس تو بعد پہلے حج نہیں سی کیتا جاتا، طواف کیتا جاتا سی، حج نہیں سی کیتا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ کر لیا نا تعمیر، پھر کعبے دے کول کھڑے تے ہاتھ چک لے، عرض کیتی ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا میں تیرے کولوں دعا پیا کرنا کعبہ بنا میں دتا ہے تے میری نسل وچوں او رسول بھیج دے۔ توجہ ہے میری نسل وچوں او نبی بھیج دے جدے تذکرے آدم تو لگ کے عیسیٰ تک سارے نبی کرتے رہے، او میری وچوں بھیجی مولا، میری آل وچوں بھیجی، میری نسل وچوں بھیجی تاکہ او
آ کے کعبے نو پاک کر دے گئے. حج کیے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی نا اللہ نے حکم دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا ابراہیم مولا حکم اللہ نے فرمایا کہ ہن نا پہاڑی تے چڑھ جاتے اعلان کر دے مولا کہدا اللہ نے فرمایا اعلان کر دے لوگاں نوں کہ آؤ رب دے گھر جا کے حج کر لو. تو پہلا حج ہے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر کے لوگوں کو بلایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا نا ان نبوت کی آواز سی لوگوں نے سنی مشرق و مغرب شمال و جنوب لوگوں نے آوازاں سنیاں. پھر لوگ آ کے اس کعبے دا طواف بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں. میں تینوں دسا نا کہ حج کی ہے کعبہ تے کعبہ رب دا گھر حج کی ہے. میں تینوں دساں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں کچھ اداماں دا نام حج ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا نام حج ہے. حضرت بی بی ہاجرہ پاک دے صبر دا نام حج ہے. حج کی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو آج تینوں رب بڑھیپے دے عالم وچ پتر دیوے تے پھر تینوں خواب آ جائے کہ جا اپنے پتر دے گلے تے چھری چلا کیڑا ہے جڑا چلائے گا. ختم ہو گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نو خواب وچ حکم ملتا ہے بڑھیپے دے عالم وچ رب نے پتر دیتا پتر بھی اسماعیل ذبیح اللہ جیسا اللہ نے بیٹا دیتا. پھر خواب وچ حکم مل گیا ابراہیم مولا حکم فرمایا جا قربان کر. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے آگے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیتا. جناب اسماعیل علیہ السلام اوتے پانی بھی چلدا ہی پیا. او آندے نے آب زمزم او نکلیا کتھوں پیغمبر دی اڈی بچی زمین چوں پانی دے چشمے چل پے. اونوں آب زمزم آندے نہیں حج آ جا کے سی اللہ نے مقام ابراہیم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جے پتھر تے چڑھ کے کعبہ تعمیر کیتا اوتھے جا کے نفل نہ پڑے تے حج قبول نہیں. کعبے دا طواف نہ کرے جڑا بنایا پیغمبر نے وے گھر رب دا بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اوتھے جا کے طواف نہ کرے حج قبول نہیں. مقام ابراہیم تے جا کے نفل نہ پڑے تاں تیرا حج قبول نہیں. شیطان نو کنکریاں نہ مارے تاں تیرا حج قبول نہیں. صفا مروہ نہ دوڑے تاں تیرا حج قبول نہیں. اور صفا مروہ کی ہے بی بی ہاجرہ پاک 7 واری انج گئیاں 7 واری انج یا اللہ جے پانی اسماعیل دی اٹی چوں چلانا سی دوڑا لگان دی کی لوڑ سی. اللہ نے فرمایا ہاجرہ غامی نہ کر مولا کیویں اللہ نے فرمایا قیامت تک کہ حاجی تے چکر نہ لاؤ میں رب حاجی نہیں قبول کراں گا. اے حج کی ہے حضرت ہاجرہ پاک دا صبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی چند اداماں دا نام حج ہے. اللہ دے نبیاں نے عظیم قربانیاں دتیاں. درود پڑھیے میری فوٹو بھی لیا. دوست توجہ کریے قربانی درود پڑھیے. قربانی اسی اتنے بھی کرنے ہیں. توجہ ہے میرے قربانی اسی اتنے بھی کرنے ہیں. جانور کوئی دمبا ذبح کرتا ہے کوئی گائے ذبح کرتا ہے. لیکن ایک مسئلہ تو انہوں دس جا کے ہو گیا آخری جمعہ اگلا جمعہ جڑا ماہ ذوالحجہ دے اندر مسئلہ دس جا. ایک بندے نے اگلے دن میرے بیل دے متعلق پوچھا قاری صاحب اینا کساں دا کان وڈیا ہے اگر تسی خود او دے وچ نشانی لاؤن واسطے او دے وچ کرو گے نا او پھر قربانی نہیں کیونکہ انہوں عیب لگ گیا. آئی سمجھ مجھ ہے نا ایک مجھ میں تو انہوں دسا مجھ ہے نا مجھ پیدائشی اگر وہ ایک تھن ہے تے ایک نہیں ان کی قربانی جائز ہے. سمجھ آ رہی گل دی پیدائشی طور تے اگر وہ ایک تھن ہے تے ایک نہیں ہے وہ دی قربانی کرنا جائز ہے. بظاہر طور پہ اگر ایک جانور ایسا ہے نا بہت کمزور ہے بہت لاغر ہے بیمار نظر ہوتا ہے ایسے جانور کی قربانی نہ کرو. اگلے دن ایک بندہ میرے کو آیا قاری صاحب ایک بچہ ہے انہوں ایک آنڈا ہے تے ایک کوئی نہیں قاری صاحب کی قربانی جائز ہے. میں کہ تو میں نے ایک گل دس دے تو منڈی ٹر جائے جانور لین واسطے اوتھے ایسا جانور کھڑا ہوئے تو تو مول لائے گا آندا جی نہیں تو میں کہ اوتھے نہیں لینا ایتھے تینوں چنگا پیا لگدا ہے. مسئلہ ہے نا اگر تین اوتھے چنگا نہیں لگتا تیرے دل نو تسلی قربانی ہے دل کی تسلی اور خوشنودی کا نام. قربانی کا نام ہے خوشنودی اور دل. ایک چیز تیرے دل نو اچھی نہ لگے پھر تے تو دنیا نو بخان واسطے قربانی کر رہا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے واسطے تو نہیں نہ کر رہا. ایک بندہ صاحب استطاعت ہے
صاحب استطاعت علماء نے جڑا کتاباں دے اندر لکھیا ہے نا 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس دی مالیت بندے کول ہے وے تے وہ بندہ قربانی کرے گا، اس تے قربانی واجب ہے۔ اگر ایک بندے کو اتنی مالیت ہونے کے باوجود جان بوجھ کے قربانی نہ کرے تو پھر انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مسئلے سخت نے، میں وہ بولنا نہیں چاہتا۔ میرا ویر کوشش کرو جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے نا، وہ ایک کسے بندے کو 100 ڈنگر نے نا، ایک ڈنگر اللہ کے رستے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اے میرے نبی کی سنت بھی ہے۔ قربانی ابراہیم پیغمبر کی سنت اور ساڈے نبی کی سنت بھی ہے۔ اگر 100 ڈنگر ہے ایک اللہ کے رستے تے ذبح کر دے نا، پورا سال اللہ پاک تیرے سارے ڈنگراں تو بیماریاں دور کر دے گا۔ کوشش کرنی ہے جڑے صاحب استطاعت ہو، جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے، جنہوں اللہ نے ہمت دیتی ہے، یہ نہیں کرنا ادھار لے کے مولوی صاحب قربانی کر سکنے ہاں توجہ ہے میرے، ادھار لے کے قربانی کر سکنے ہاں، بالکل نہیں کر سکنے ہاں، لیکن نیت یہ ہوئے کہ میری فصل کھڑی ہے 2 مہینے بعد، مہینے بعد، 10 دن بعد میری فصل آئے گی تو میں یہ پیسے واپس دے دیاں گا۔ جے نیت یہ ہوئے نا کہ کلو کے ہو لیا تو یہ پیسے لیندہ رہے گا تو میں دیندہ رہاں گا، پھر قربانی جائز نہیں۔ اگر بندے دی نیت ہے کہ میں کر رہا قربانی، تھوڑے دنوں بعد، مہینے بعد، 10 دنوں بعد، 20 دنوں بعد فلاں جگہ تو میرے پیسے آ جان گے تو میں انہوں واپس پیسے دے دیاں گا، پھر جانور ادھار لے کے بھی قربانی کرنی جائز ہے۔ ہاں اگر بندہ قرضے آ لینا اندر اتنے پہلے 1,20,000 50,000 کرتا ہے تو 30,000 کی قربانی کرے ہور قرضہ لے کے، وہ جائز نہیں۔ میرا میر کوشش کرو اس طرح کہ جڑے صاحب حیثیت ہونا، جنہوں اللہ نے طاقت تے ہمت تے جانور دیتے نے، اللہ دے رستے تے ضرور قربانی کرو۔ سال بعد اللہ دے رستے تے 10 20,000 50,000 جے قربانی کر چھڑیے نا، پورا سال اللہ رزق دی برکتاں پا چھڑدا ہے۔ صدقہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بات الحمدللہ۔ تمام